اور کہا، یہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ جلال اور حیا سے سرخ ہو گیا۔ آپ ممبر سے نیچے اترے، اس عورت کے سامنے کھڑے ہوئے اور قسم دے کر پوچھا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر پھاڑا، سچ سچ بتا، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے جلال نے اس عورت کا دل پگھلا دیا۔ وہ کانپنے لگی۔ اس نے سونے کی تھیلیاں زمین پر پھینک دیں اور چیخ پر کہا، نہیں اے اللہ کے نبی، بخدا آپ پاک ہیں، مجھے قارون نے دولت دے کر جھوٹ بولنے پر مجبور کیا تھا۔ سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ قارون کا چہرہ ذلت سے سیاہ پڑ گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت سجدے میں سر رکھ دیا۔ آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے اللہ، اگر میں تیرا رسول ہوں تو آج قارون پر اپنا غضب نازل کر۔ اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، ہم نے زمین کو تیرے حکم کا پابند کر دیا ہے، تو جو چاہے اسے حکم دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا۔ قارون اپنے محل کے دروازے پر اپنے خزانوں کے بیچ کھڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یا اردو خذی ہے، اے زمین اسے پکڑ لے۔ اور پھر زمین نے اپنا منہ کھول دیا۔ زمین اچانک نہیں پھٹی، بلکہ آہستہ آہستہ اس نے قارون کو نگلنا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، اے زمین اسے پکڑ لے۔ زمین نے اسے ٹخنوں تک جکڑ لیا۔ قارون ہنسا، اسے لگا یہ کوئی جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، اے زمین اسے پکڑ لے۔ اب وہ گھٹنوں تک دھس گیا، اس کی ہنسی چیخوں نے بدل گئی۔ وہ چلایا، اے موسیٰ مجھ پر رحم کر۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار حکم دیا، اسے پکڑ لے۔ اب وہ کمر تک زمین میں تھا۔ اس کے خزانے، اس کے محل، اس کی آنکھوں کے سامنے زمین میں غرق ہو رہے تھے۔ اب قارون گڑ گڑانے لگا، اے موسیٰ رشتہ داری کا واسطہ، میں تیرا چچا زاد بھائی ہوں، مجھے بچا لے۔ لیکن آج اللہ کے نبی کا دل سخت ہو چکا تھا۔ چوتھی بار حکم ہوا اور زمین نے اسے گردن تک جکڑ لیا، اور پھر آخری جھٹکا لگا۔ قارون اور اس کا تکبر ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں گم ہو گئے۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر انسان کو یاد رکھنے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس نے تجھے 70 مرتبہ پکارا، تجھ سے رحم کی بھیک مانگی، مگر تو نے اسے معاف نہیں کیا۔ میری عزت اور جلال کی قسم، اگر وہ مجھے ایک بار بھی پکار لیتا تو میں اسے بچا لیتا، لیکن اس کی بدقسمتی دیکھیے کہ مرتے وقت بھی اس کی نظر بندے یعنی موسیٰ پر تھی، رب پر نہیں۔ اگلی صبح جب لوگ وہاں سے گزرے تو وہاں نہ قارون تھا نہ اس کا محل، صرف ویران زمین تھی۔ وہ لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی، آج کہہ رہے تھے، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں بچا لیا، ورنہ ہم بھی